सॉरी मैं एक्सटेम्पोर ही बोलूँगा, मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है टू प्रेजेंट. मेरा नाम उमर फारूक है जी. आई एम द CEO ऑफ इंटरवुड. आपको पता ही इंटरवुड इज़ अ फर्नीचर कंपनी. सो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ. मैंने क्रेसेंट मॉडल से मैट्रिक किया, फिर मैंने BSc मैथ्स स्टैट्स इकनॉमिक्स की. उसके बाद मैं डिग्री करने चला गया फर्नीचर प्रोडक्शन की, जिसका मुझे कख पता नहीं था. सो मेहनत करते रहे. वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस आए. तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे आया वाज द डिज़ाइन पार्ट. मुझे डिज़ाइन की समझ ही नहीं आती थी, एंड फर्नीचर मेकिंग का तो मुझे पता ही कुछ नहीं था. बिकॉज फैमिली बिजनेस था. आई वांटेड टू परस्यू माय करियर एंड आई वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल. एक विजन था, एक ख्वाब था जिसका मुझे कुछ पता नहीं था. सो आई वेंट एंड आई डिड माई डिग्री in England 91-95 में. काफ़ी मुश्किलात हुई उस डिग्री में. मैंने फ्लोर भी साफ़ किए, फर्नीचर प्रोडक्शन एरियाज़ में भी काम किया है. सो दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कभी हिम्मत नहीं हारनी और वट एवर मे बी अपने वीक एरियाज़ पे काम करें. सो प्रॉब्ली मार्केटिंग इज़ माई वीक एरिया. I'll try to brief in a manner that it makes sense to you guys. So 95 में मैंने जब इंटरवुड ज्वाइन की थी, started in 1974, started by my father. It was a coincidence. जो वो भी खुद कोई फर्नीचर के नहीं थी, उनको कोई ना बिजनेस का पता था ना कुछ था. It was a coincidence. He started इंटरवुड in 1974. Started making cabinet ये जो TV कैबिनेट्स होती हैं वो बनाते थे. एंड देन B2B बिजनेस ज़्यादा होता था और इट वाज मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस. इन 1987 में एक बड़ा काम मिला इंटरवुड को, सुई गैस का, जो आप बिल्डिंग देखते हैं पुरानी इधर की. उस वक़्त एक इंसिडेंस हुआ जिस पे इंटरवुड वाज टोटली आग लग गई और ख़त्म हो गई. इंश्योरेंस भी नहीं थी. सो एक चीज़ जो हुई उसके बाद, आपकी इंटेग्रिटी और आपकी कमिटमेंट्स जो होती हैं ना, वो बड़ी मैटर करती हैं. मेरे फादर के पास लोग आए, सप्लायर्स, अफसोस करने के लिए, और उन्होंने कहा कि मलिक साहब बड़ा अफसोस हुआ. मलिक साहब ने बड़ा थैंक यू घबराहट में कहा कि मैं आपके ना पैसे दे दूंगा. उन्होंने कहा मलिक साहब आपको जितने मटेरियल चाहिए आप ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, जब पैसे होंगे दे दीजिएगा. सो कमिटमेंट्स मेक अ लॉट ऑफ योर ब्रांड, योर वैल्यू. आज हमें इंटरवुड में लोग करोड़ों अरबों रुपया दे देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ट्रस्ट. एंड ट्रस्ट जो डेवलप हुआ है इज़ बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, योर हार्ड वर्क, योर कमिटमेंट टू योर बिजनेस. सो मार्केटिंग आई थिंक इज़ क्वाइट रिलेटेड टू दैट कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे ना, तो आई थिंक द मार्केटिंग बिकम्स इनइफेक्टिव. So you have to look for your customers. Love for customers is our core value, and we do honor our customers. So उसको हमने काफ़ी सारा, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ. 95 to 2005 तक 2002 तक हम B2B बिजनेस करते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क. एंड वी थॉट कि यार ये इस बिजनेस से तो ग्रोथ आ नहीं रही. एंड इट वॉज ऑल डिपेंडेंट ऑन कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, एंड कंसल्टेंट आर्किटेक्ट्स आर व्हाट दे आर. बट उस तरह वो काम आता था, काम रुक जाता था, एंड देयर वाज नो ग्रोथ. सो वी स्टार्टेड बिल्डिंग अप आवर रिटेल. सो हमने 2003 के अंदर अपनी रिटेल को बिल्ड करना शुरू किया. एंड वी ब्रॉट इन प्रोडक्ट्स विच वर प्राइस इफेक्टिव कंज्यूमर के लिए. एंड वी इंट्रोड्यूस्ड इनटू किकर वुड, दैट अकेशिया वुड, और उससे हमने काफ़ी मार्केट के अंदर लोगों को ये परसेप्शन थी कि हम महंगे हैं. सो वी मेड इट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, एंड देन वी स्टार्टेड मार्केटिंग इट. बिलबोर्ड्स पे मार्केटिंग की, उस वक्त डिजिटल तो होती नहीं थी. एंड इट वाज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द कस्टमर एट दैट टाइम. जब मैं पढ़ता था तो हमारे पास फ़ोन होते थे, मोबाइल्स तो होते ही नहीं थे. सो वो जितनी डिजिटल चेंज हुई है उसको हमने मार्केटिंग के अंदर भी अडॉप्ट किया है. सो 2010 में हमने, हमारी उस वक्त तक जो B2 बिजनेस का माइंडसेट ये होता था, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरर बाय बैकग्राउंड, वो माइंडसेट ये होता था कि
یہ آیا, یہ بنا لیا, اور اس کے ہم نے بیکاز وی ور میکنگ ایوری پروڈکٹ وچ از این ویری چیلنجنگ جاب. سو کچن بھی بنا رہے ہیں, ڈور بھی بنا رہے ہیں, ٹھیکے میں آپ کو سب کام کرنا ہے. تو ہم نے اس کو سلولی آٹومیٹ کرنا شروع کر دیا, اور آٹومیشن جو ہے ٹیکنالوجی لگانے سے, چاہے وہ ڈیجیٹل ہو چاہے جو بھی ہو, اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ آج ہم اس اسکل پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے جو ہمیں وہ اسکل چاہیے تھا. تو آپ کا کسی نے سوال پوچھا تھا اے آئی کیا کرے گا. آئی تھنک اے آئی ول میک لائف ایزیئر فار اس, بزنسز ول بیکم مور ایفیشینٹ, یو کین گرو فاسٹر. سو اس کا پازیٹیو یہ ہے. سو نیگیٹو آئی تھنک ان دا لانگ رن کوڈ بی لاٹ آف ڈسرپشن. آئی تھنک پاپولیشن بھی تھوڑی ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس امپیکٹ کو ہم ابزارب نہیں کر پائیں گے. سو کمنگ ٹو دا مارکیٹنگ سائڈ, 2010 میں ہم نے اپنا ہوم فرنیچر لانچ کیا, اور وہ ماڈرن لائنس پہ تھا, اور سوچتے تھے کہ جو ایک ٹریڈیشنل مارکیٹ تھی وہ کیسے ایک ماڈرن چیز کو ایکسیپٹ کرے گی. اور کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی تھی وہ ہم ہائی اینڈ کا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تھے, تو پھر ہم نے وہ میڈیم اینڈ اور میڈیم اپر اینڈ کے لیے جنریٹ کیا. ایکچولی آر ہوم فرنیچر از ریئلی فار میڈیم اینڈ, بیکاز 1-1.5-2 لاکھ میں آپ کو اب بھی بیڈ سیٹ مل جاتا ہے, وچ آئی تھنک اگر آپ پچھلے پہ بھی جائیں اس کوالٹی کا تو شاید کوالٹی تو ملے گی نہیں. اینڈ دین سروس از ویری کریٹیکل ایز ویل. اف یور سروس از ناٹ گڈ, آپ کی پروڈکٹ گئی اور آپ نے اس کو سروس نہ کیا تو اس سے بھی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. اس وقت ہم تقریباً 2000 کسٹمر سروس کرتے ہیں مہینے کے. سو اف یور پروڈکٹ اینڈ یور سروس از ناٹ گڈ, اٹ آل فالز اپارٹ. اچھا, تو 2020 تک ہم نے ریٹیل میں 20% گروتھ کیا ایئر آن ایئر ود اے مارکیٹنگ اسٹریٹجی آف یوزنگ کنونشنل ایگزیبیشنز, بل بورڈس, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. 2021 میں آئی تھنک کووڈ آ گیا, اور ہم نے بہت میجر انویسٹمنٹ کی. 2019 میں ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ کیا تھا, وہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا انٹروڈ کے لیے ایٹ دیٹ ٹائم. سو اس سے ہمیں تھوڑا کیش آیا تو ہم نے کہا چلو اس کو سارا لگا دیتے ہیں. اینڈ دین کووڈ ٹرنڈ اپ, اینڈ اس میں سارا یو ہیڈ ٹو کلوز ڈاؤن یور مینوفیکچرنگ, اے لاٹ آف دیٹ چیلنج. تو پھر ہم نے اس کو ڈیجیٹلی چیزوں کو سیکھا, ایٹ لیسٹ میں نے خود سیکھنے کی کوشش کی, دو آئی ناٹ اے ڈیجیٹل گائے ایٹ آل. فون آیا, فون نے بہت ساری سینیریوز کو چینج کیا. تو آئی تھنک اس میں ہم نے بہت زیادہ پینفلی سکسیس بھی کی. ٹیکنالوجی لگائی, ٹیکنالوجی چلی نہیں ہم سے اس لحاظ سے, روبوٹکس لگائے, CNCs لگائی, بہت ساری انویسٹمنٹ کی, بیکاز یہ ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے, یہاں لوگ نہیں ملتے, ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں سعودی وغیرہ اور اس طرح. تو اینی وے وہ چلتا رہا, اور پھر ہم نے بھی بیک اینڈ پہ اے آئی پہ اور ڈیجیٹل پہ کام کرنا ہے. اگر آپ اب ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک اومنی چینل کا کانسیپٹ ہے جس میں کسٹمر بیکم کلوزر ٹو یو. سو ہم نے ساری وہ ٹیکنالوجی, اب ہمارا چیٹ باٹس ہیں آن دی, یو کین کنیکٹ اس آن آر کسٹمر سروسز. واٹس ایپ پہ آپ کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں, جو ہمارا سب سے بڑا ویک ایریا تھا کہ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا. سو ڈیجیٹلی وی ٹرائنگ ٹو منیمائز دیٹ پرابلم, کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو, بیکاز فرنیچر میں مسئلہ آتا ہے, گاڑیوں میں بھی آتا ہے, سب چیز میں آتا ہے. پھر ہم نے اس کے اندر VR کنیکٹ کیا. اگر آپ ہمارا آن لائن جائیں تو آپ ایکچولی یو کین سی اینڈ پلاٹ یور فرنیچر ان اے روم اینڈ سی ایکچولی ہاؤ اٹ لکس. سو وہ ہم نے انکلکیٹ کیا, چیٹ باٹس انکلکیٹ کر رہے ہیں ہم, اور ایون ان آر مینوفیکچرنگ اور ریٹیل, بیکاز وی کنٹرول دا ہول ویلیو چین, ڈسٹریبیوشن بھی ہم خود کرتے ہیں. تو ہم ہر جگہ اے آئی اور ڈیجیٹل ڈیٹا کو بہت اینالائز کرتے ہیں. پھر بیکاز بیک اینڈ پہ SAP لگا ہوا ہے, اس کے ہم بزنس انٹیلیجنٹ ٹولز یوز کرتے ہیں, اور ڈیٹا کو جس طرح صاحب کہہ بھی رہے تھے اس سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو. سو اس وقت کرنٹلی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے ہماری وہ بڑی سمپل ہے. ہم B2B بزنس بھی کر رہے ہیں اور B2C بھی کر رہے ہیں, وچ از ویری کمپلیکس, بیکاز ہم ہر پروڈکٹ لائن بنا رہے ہیں. 6 بزنسز ہیں دنیا میں, یہ 6 یا 10 بزنس بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر مٹیریل وائز بھی بزنس ڈفرینٹ ہے. اب ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہوا اس فلیکسیبل آٹومیشن سے, ہم کیونکہ یہ مارکیٹ ٹف ہے, اٹس رولڈ بائی اے کارپینٹر اور اے کنسلٹنٹ,
اور وہاں انفیئر ہے, لوگ بتاتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں, اینڈ پہ آپ پرائز زیادہ دے پا رہے ہوتے ہیں اس سے. سو سم ہاؤ وہ پرسیپشن جو ہے وہ ابھی تک ہے لوگوں کے اندر, میں تو سستا کرا دوں گا. کدھر سے سستا ہونا ہے بھائی؟ وہ چیٹنگ سے ہوگا یا کوئی انفیئر پلے ہوگا, یا آپ مٹیریل میں کھائیں گے یا کہیں سے کریں گے کہ آپ پروسیس میں کھائیں گے. وہ پروسیس پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. فار ایگزامپل ایک پاؤڈر کوٹنگ ہے ہمارا جو ہے, اس کے اندر پروسیس ہے, وہ آٹومیٹڈ لائن ہے, پینٹ لائن ہے آف کوٹنگ میٹل. سو وہ اس کے اندر ڈیگریزنگ ہے, وہ بہت سارے پروسیس ہیں, وہ کرے ہی نہ تو کہ اس کی کاسٹ ہی نہیں ہوگی. اینڈ آفٹر 6 مہینے وہ چیز فارغ ہوئی ہوگی, پھر وہ 6 مہینے بعد آپ پوری ریپلیس کرتے ہیں, پھر اس کی کاسٹ آ جاتی ہے. So that's how I explain everybody. So this is marketing, your research, your product development, and then connecting the whole, as Steve Jobs said, connecting the dots. So if you're connecting the dots together with your marketing strategy and your digital strategy, تو آپ کی وہ چیزیں امپروو ہوتی ہیں. اینڈ اٹس کنٹینیوس امپروومنٹ, کیونکہ ڈیجیٹلی اوور 20 ایئرس چیزیں اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. ابھی اے آئی بھی ایوالو ہو رہی ہے, اور اس میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس لیول پہ چلی جائے گی. بلینز آف ڈالرز لگ رہے ہیں. سو آئی تھنک اس کے ساتھ آپ کو اویئر ہونا چاہیے. کمپنی جو ایفیشینٹ ہوں گی وہ آگے چلی جائیں گی, ایجائل ہوں گی. اور آئی تھنک اے آئی میکس یو ایجائل. اب فار ایگزامپل ایک اپ ڈیٹ آتی ہے میرے پاس, میں پہلے روزانہ لوگوں سے پوچھتا تھا کیا ہوا, اب پیپل آر فورس ٹو اپ ڈیٹ. اب وہ آٹومیٹکلی میرے پاس صبح اے آئی سے اپ ڈیٹ آ جاتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی. سو ڈیجیٹلی آلسو یو کین کنیکٹ دیٹ بزنس کو ایفیشینٹ کرتے جاتے ہیں. آئی سی اٹ ویری پازیٹیولی آئی تھنک. اور دوسری چیز جو ہم نے کی, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہماری لوکل مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی گروتھ نہیں دے رہی, جیسے ہم نے 2000 میں ریئلائز کیا, اور ہم نے بڑی کوشش کی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی, بٹ وی ڈڈ ناٹ سکسیڈ. وی ایگزیبٹیڈ, وی ڈڈ اے لاٹ آف ایڈورٹیزمنٹس. انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں جانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ, ایکسپورٹ لگے رہتے ہیں. It's very complex. Your back-end manufacturing has to be, service کی بات الگ ہے, manufacturing is different. IT کی سروس دینا اور manufacturing کی سروس دینا بہت فرق ہے. You're actually making a product. تو اس کے لیے آپ کی بیک اینڈ فیسلٹیز اور آپ کی ساری ٹیکنالوجی, آپ کے سسٹمز, آپ کی HR, everything has to align. تو ابھی ہمیں الحمدللہ we've succeeded in international marketing and B2B, جو ہمارا مین کام تھا. وہاں ہم ابھی ایک ویلنس پروجیکٹ کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں, which is 50 million Saudi riyal. So alhamdulillah that project has gone through. We're selling in Amazon Saudi as well, and now we are also doing US میں ہمارے بڑے اچھے پارٹنر مل گئے. میرا یقین تھا کہ ہمیں اچھی پارٹنرشپ چاہیے in that area. اور alhamdulillah Saudi and US we have found those strategies. So I think that that's what I had to say. I have? اچھا ٹھیک ہے. So I think اللہ نے قرآن میں کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ نالج اینڈ لرن, unlearn, learn. So آپ کو سیکھنا چاہیے. That is an evolutionary process. You must keep pace with the world and have a positive outlook. بہت ساری اسٹریٹجیز ہماری فیل ہوئی ہیں. ہمیں 4 سال میں اتنا اسٹرگل ہوا انٹروورٹ کو, آئی تھنک آئی کین ناٹ ایون ٹیل یو ہاؤ, بٹ وی ہیو ری اسٹریٹجائز, ویو نیور گیون اپ, اینڈ یو فیل, اینڈ ہمت نہیں آنی چاہیے آئی تھنک. اینڈ آئی تھنک جو کمپنی وہی سکسیڈ کرتی ہیں جو اپنی اسٹریٹجیز کو ری الائن کر کے مارکیٹ کو دیکھتے ہیں. جیسے ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم وی آر فیسنگ این انفیئر کمپٹیشن. نو پیڈی پیز دے ٹیکسز, 19% تو سیل ٹیکس میں ہمیں ڈفرینس پڑ جاتا ہے, اینڈ دین وی کمپیٹ. سو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری وہ گروتھ چیلنجز آ رہے ہیں. ہاں جہاں بڑا اسکیل ہے وہاں کوئی نہیں آتا, وہ ہمیں ہی ملتا ہے کام, بٹ دیٹ از لمیٹیڈ ناؤ بیکاز آف 2 سے 3% گروتھ آف دا اکانومی. So we are re-strategizing, going into the international marketing, and that flexibility with the automation we have in our back end and the knowledge we have. Technical trainings, I do it myself too. میرے پاس ٹاپ پروفیشنل الحمدللہ ٹیلنٹ کام کر رہا ہے اس وقت کم, اور جو کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا in my 30 years of experience. So alhamdulillah, that's great news for us. I wish that all our team with our vision, what we have to make it an international brand, goes through. Thank you all.